بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا بیان ہے قرآن کیا چاہتا ہے، اس کا تیسرا حصہ۔ جیسا کہ پہلے بیان میں بتایا گیا تھا کہ قرآن کیا چاہتا ہے کہ نمبر 1 اس پر ایمان لایا جائے، نمبر 2 اسے پڑھا جائے، نمبر 3 اسے سمجھا جائے، نمبر 4 اس پر عمل کیا جائے، اور نمبر 5 اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اس سے پہلے 2 ٹاپک پر بیان ہو چکا ہے۔ پہلا جو تھا کہ اس پر ایمان لایا جائے، اور دوسرا تھا کہ اسے پڑھا جائے۔ تیسرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے۔ تو آئیے اس پر روشنی ڈالتے ہیں کہ اسے کیسے سمجھا جائے اور سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں، ماننے اور پڑھنے کے بعد تیسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے، اور ظاہر ہے کہ کلام الہی نازل ہی اس لیے ہوا ہے، اور اس پر ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کا فہم حاصل کیا جائے۔ بغیر فہم کے مجرد تلاوت کا جواز ایسے لوگوں کے لیے تو ہے جو پڑھنے لکھنے سے بالکل محروم رہ گئے ہوں اور اب تعلیم کی عمر سے بھی گزر چکے ہوں۔ لیکن پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے تعلیم پر زندگیوں کا اچھا بھلا عرصہ صرف کر دیا ہو اور دنیا کے بہت سے علوم و فنون حاصل کیے ہوں، مادری ہی نہیں غیر ملکی زبانیں بھی سیکھی ہوں، اگر قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھیں تو عین ممکن ہے کہ وہ قرآن کی تحقیر و توہین اور تمسخر و استہزاء کے مجرم گردانے جائیں، الا یہ کہ وہ قرآن کا علم حاصل کرنے کا عزم کر لیں اور اس کے لیے سعی و جد و جہد شروع کر دیں۔ تو درمیانی عرصے میں اگر مجرد تلاوت بھی کرتے رہیں تو امید ہے کہ اس کا اجر انہیں ملتا رہے گا۔ قرآن علم و حکمت کا ایسا خزانہ ہے جس کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے، اور جس پر غور و فکر سے انسان کبھی فارغ نہ ہو سکے گا۔ پس چاہیے کہ اصحاب عزم و ہمت اور ارباب حوصلہ و امنگ اس میدان کو اپنے حوصلہ اور امنگوں کی آماجگاہ بنائیں اور اس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں۔ سمجھ کے لیے تو قرآن مجید نے فہم و فکر اور عقل و فقہ کے قبیل کے تمام ہی الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ فہم قرآن کے لیے وسیع ترین اصطلاح جو قرآن میں سب سے زیادہ استعمال ہوئی ہے وہ ذکر و تذکر کی ہے۔ چنانچہ خود قرآن اپنے آپ کو جا بجا ذکر اور تذکرہ کے الفاظ سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ اصطلاح در حقیقت فہم قرآن کی اولین منزل کا پتہ بھی دیتی ہے، اور اس کی اصل غائیت اور حقیقی مقصود کا سراغ بھی اس سے ملتا ہے، اور ساتھ ہی اس سے اس کی حقیقت کی طرف بھی رہنمائی ہوتی ہے کہ تعلیمات قرآنی نفس انسانی کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت اس کی اپنی فطرت کی ترجمانی ہے، اور اس کی اصل حیثیت یاد دہانی کی ہے، نہ کہ کسی نئی بات کے سکھانے کی۔ قرآن
تمام ذی شعور انسانوں کو جنہیں وہ اولو الالباب اور قوم یعقلون قرار دیتا ہے، تفکر اور تعقل کی دعوت دیتا ہے، اور اس کا اولین میدان خود آفاق و انفس کو قرار دیتا ہے جو آیات الہی سے بھرے پڑے ہیں۔ ساتھ ہی وہ انہیں آیات قرآنی میں بھی تفکر و تعقل کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ ہے کہ اسی طرح ہم کھولتے ہیں اپنی آیات ان لوگوں کے لیے جو تفکر کریں۔ اور سورہ نحل میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ مَا يَتَفَكَّرُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اور اتارا ہم نے تم پر ذکر کہ تم جو کچھ لوگوں کے لیے اتارا گیا ہے اس کی وضاحت کرو تاکہ وہ تفکر کریں۔ اسی طرح کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ سورہ بقرہ میں یہ ارشاد ہوا جس کا ترجمہ ہے کہ اسی طرح اللہ جل شانہ اپنی آیات کی وضاحت فرماتا ہے تاکہ تم تعقل کر سکو۔ اور سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر اتارا تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ اس تذکر کی احتیاج ہر انسان کو ہے، خواہ وہ عوام الناس میں سے ہو، خواہ خاص کے طبقے سے تعلق رکھتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تذکر کے لیے قرآن کو انتہائی آسان بنا دیا ہے۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو ذکر کے لیے، تو ہے کوئی یاد دہانی سے فائدہ اٹھانے والا؟ دیکھیں ہر انسان پر حجت قائم کر دی ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ پاک نے، اللہ جل شانہ نے ہر انسان پر حجت قائم کر دی ہے کہ خواہ کتنی ہی کم اور کیسی ہی معمولی استعداد کا حامل کیوں نہ ہو، فلسفہ، منطق اور علوم و فنون سے کتنا ہی نابلد اور زبان و ادب کی نزاکتوں اور پیچیدگیوں سے کتنا ہی ناواقف کیوں نہ ہو، وہ قرآن سے تذکر کر سکتا ہے، بشرطیہ کہ اس کی طبع سلیم اور فطرت صحیح ہو اور اس میں ٹیڑھ اور کجی راہ نہ پا چکی ہو۔ ان مجموعہ سے ہر پڑھے لکھے مسلمان پر قرآن کا وہ حق ہے جس کی عدم ادائیگی نہ صرف قرآن بلکہ خود اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم ہے، اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ مسلمان جس نے دنیاوی علوم حاصل کیے ہوں اور صنعت و حرفت اور دوسرے معاملات دنیا میں جس کا ذہن خوب چلتا ہو، وہ کتاب و سنت کی زبان عربی سے نابلد رہنے کا کیا جواز اللہ کی عدالت میں پیش کرے گا؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس امر کی توفیق دے کہ جس چیز کی اہمیت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں زیادہ ہے، اس کو ہم بھی زیادہ اہم سمجھیں۔ فہم قرآن کا دوسرا مرتبہ تدبر قرآن ہے، یعنی یہ کہ قرآن کو گہرے غور و فکر کا موضوع بنایا جائے اور اس کے علم و حکمت کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کی کوشش کی جائے۔
اس لیے کہ قرآن ہدی للناس ہے، اور جس طرح عوام کو کائنات اور اپنی ذات کے بارے میں صحیح نقطۂ نظر اور زندگی بسر کرنے کی واضح ہدایت عطا فرماتا ہے، اسی طرح خاص اور اصحاب علم و فکر کے لیے بھی کامل ہدایت اور مکمل رہنمائی ہے، اور ان کے ذہنی اور فکری سفر کے ہر مرحلے اور ہر موڑ پر ان کی دستگیری فرماتا ہے۔ سورہ صاد میں قرآن پاک نے اپنے محل تدبر ہونے کو بائیں الفاظ خود واضح فرمایا ہے۔ قرآن نے اپنے اوپر تدبر اور غور و فکر کرنے کو ان الفاظ میں واضح فرمایا ہے سورہ صف میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ قرآن ایک کتاب مبارک ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیات پر تدبر کریں اور سمجھدار لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اس آیہ مبارکہ میں قرآن پر تدبر اور غور و فکر کرنے کی طرف اشارہ ہے، اور سمجھدار لوگ نصیحت حاصل کریں، یعنی جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کو نصیحت کی طرف دعوت ہے کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، کیا یہ تدبر نہیں کرتے قرآن پر، یا دلوں پر لگے ہوئے ان کے قفل ہیں؟ تذکر کے اعتبار سے قرآن مجید جس قدر آسان ہے، واقعہ یہ ہے کہ تدبر کے نقطہ نظر سے یہ اسی قدر مشکل ہے، اور اس سمندر میں اترنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ نہ اس کی گہرائیوں کا اندازہ ممکن ہے اور نہ ہی اس کے کناروں ہی کا سراغ کسی کو مل سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہفتے میں ایک بار ضرور قرآن مجید ختم کر لینے کی تاکید کی تھی، یہ تصریح ملتی ہے کہ انہوں نے صرف سورہ بقرہ پر تدبر میں 8 سال صرف کیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں کسی عارف کا ایک قول نقل کیا ہے جس سے قرآن کی عام تلاوت برائے تذکر اور اس پر گہرے غور و فکر کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ وہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک ختم تو قرآن مجید کا ہر جمعہ کو کر لیتا ہوں، ایک ختم میں ماہانہ کرتا ہوں، اور ایک سالانہ، اور ایک اور ختم بھی ہے جس میں 30 سال سے مشغول ہوں اور تاحال فارغ نہیں ہو سکا۔ قرآن کو بطریق تدبر پڑھنے کے لیے عربی زبان و ادب کا گہرا علم اور قرآن کے مخصوص اسالیب بیان اور اس کی اصطلاحات کا فہم نہایت ضروری ہے۔ اور اولاً مختلف صورتوں اور پھر ہر صورت کی آیتوں کے باہمی ربط و تعلق کو سمجھنا بھی تدبر قرآن ہی کا حصہ ہے، اور ایسے مشکل مراحل کو کثرت تلاوت قرآن سے بآسانی عبور کیا جا سکتا ہے، اور یہ کام اول تو ہے ہی صرف ان لوگوں کے کرنے کا جو علم کی ایک فطری پیاس لے کر پیدا ہوتے ہیں، اور جن کے ذہنوں میں ایسے سوالات از خود پیدا ہو جاتے ہیں جن کا حل عقل کی جملہ وادیاں طے کیے بغیر ممکن ہی نہیں ہوتا۔ یہ لوگ طلب علم پر اس طرح مجبور ہوتے ہیں جیسے ایک بھوکا تلاش غذا پر، یا ایک پیاسا
تحصیل ماں پر ایسے ہی لوگ مسلسل رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما کی دعا کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اگر صحیح رہنمائی میسر آ جائے تو علم و حکمت سے وافر حصہ پاتے ہیں۔ تدبر قرآن اصلاً تو ایسے ہی لوگوں کے کرنے کا کام ہے۔ ویسے ہر طالب علم اپنی اپنی استعداد اور اپنی اپنی محنت کے مطابق اس سے فیض یاب ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ تو قرآن کو جو سیکھنا اور سکھانا، یہ انسانیت کے بہتر اور بہترین ہونے کی نشاندہی ہے۔ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، تب جا کے ہم بہترین لوگوں میں سے ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک جو آج کا بیان تھا کہ اسے سمجھا جائے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔